جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا، ہمارے معاشرے کے اندر جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ سوچنا چھوڑ دیا، اور اگر سوچتے ہیں تو اوور تھنکنگ کرتے ہیں، حد سے زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، کیونکہ دو انتہائیں ہیں، ایک انتہا ہے کہ بندے سوچتے ہی نہیں ہیں، اور دوسری انتہا بہت زیادہ سوچتے ہیں اور عمل نہیں کرتے۔ یہ دو انتہاؤں کے اوپر لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور ایک نہ سوچنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ سہولیات بہت زیادہ آ گئی ہیں، یعنی کہ اس موبائل کی وجہ سے اب مجھے کیا ضرورت ہے سوچنے کی، میں گوگل کر لوں گا، اب بہت سارے اچھے اسٹوڈنٹس کے سپیلنگز غلط ہونے لگ گئے، یعنی کہ ان کو سپیل نہیں کرنی آتی چیزیں، کیونکہ یہ خود ہی سپیل کر دیتا ہے۔ آپ لکھ رہے ہوتے ہیں، آپ نے لکھنا ہے مثال کے طور پر سنسیریٹی، تو اب آپ کو سپیلنگ نہیں یاد آ رہی، آپ SINC لکھو گے، اس نے سنسیریٹی لے آنا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب آپ کو سوچنے ہی نہیں پڑتا، آپ گزارش سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے مثلا آپ نے کپڑے دھونے ہوتے تھے پہلے 4 5 گھنٹے لگتے تھے، ابھی بھی ہمارے گاؤں میں ہماری عورتیں کنویں پہ جاتی ہیں، وہاں پہ جا کے کپڑے دھوتی ہیں، تو آپ نے اچھی خاصی پلاننگ کرنی ہوتی تھی پورے دن کی کہ کپڑے کس دن میں نے دھونے، اس کے لیے باقاعدہ پلان کرنا پڑتا، سوچنا پڑے گا۔ اب ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ڈرائر ہے۔ تو یہ جو سہولیات ہیں نا، ان کا ایک نقصان ہوا ہے بہت بڑا کہ روبوٹس ہو گئے ہیں، میجورٹی پبلک روبوٹس ہو گئی ہے۔ اس لیے ایک جگہ کے اوپر آپ کو عجیب لگے گی بات کہ جمعے کا دن تھا، ہمارے شیخ صاحب نے کہا کہ وہاں پہ 5 7 علماء بیٹھے ہوئے تھے، تو لائٹ گئی ہوئی تھی اور جمعے کو تقریباً 1 گھنٹہ رہ گیا تھا۔ تو میں نے کہا یار کیوں بیٹھے ہو؟ کہتے لائٹ آئے کمپیوٹر آن ہو، ہم نے جمعہ تیار کرنا ہے۔ اسے کیا مطلب ہوا؟ اسے کیا مطلب ہوا؟ علماء بیٹھے تھے، علماء، ٹھیک ہے، اسکالر جنہوں نے 8 سال کیے ہوتے ہیں، وہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ لائٹ آئے تو کیا ہوگا؟ کمپیوٹر آن ہوگا، اور کمپیوٹر سے ہم کیا کرنا ہے؟ جمعہ تیار کر۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ عالم ہو کے کمپیوٹر پہ ڈپینڈ ہو گیا۔ فائدہ عالم ہونے کا کہ آپ کو کمپیوٹر کی ضرورت ہے، آپ اس لیے تو عالم بنے تھے کہ میری ہر چیز میمورائزڈ ہو جائے، اصول میمورائزڈ ہو جائیں، چیزیں میمورائزڈ ہو جائیں۔ ایک آیت کو وہ کھول کے 2 4 4 گھنٹوں پہ لے جایا کرتے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ وہ بھی اب اتنے ڈیپینڈنٹ ہوں گے کہ وہ بھی سوچنا چھوڑ گئے، اور پھر بندہ کیا ہوتا ہے، اس کا کمفرٹ زون سا کریٹ ہو جاتا ہے کہ صبح اٹھنا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، پھر سو جانا۔ اس کو چینج کرنے کے بارے میں بھی نہیں سوچتا۔ اس لیے کسی نے کہا کہ ہمارا دماغ جو ہے نا بڑا مہنگا بکے گا، کیونکہ یوز ہی نہیں ہوتا استعمال ہی نہیں ہوتا۔ اور ہمارے ہاں تو محاورے بھی کیسے کیسے ہیں، سوچی پہ آتے، سوچی پہ آتے، بولو بھائی کیا محاورہ ہے؟ پتہ محاورہ یہ سوچی پہ آتے بندہ گیا، فکر نہ فاقہ، یہ والا پتہ ہے؟ فکر نہ فاقہ، عیش کر کاکا، عیش کرنی ہے، فکر نہیں کرنی۔ یہ نہیں سوچنا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ نہیں سوچنا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، ابھی عیش کر، کل کس نے دیکھا ہے؟ ادھر بھی نہیں سوچنا، کیونکہ جیسے ہی آپ سوچنا شروع کرتے ہیں تو کچھ پلان کرنا پڑتا ہے کچھ کانسیکوینسز دیکھنے پڑتے ہیں کہ یار اس کے کرنے سے ہوگا کیا، یہ سوچنا پڑتا ہے۔ جو ٹون ہوتا ہے، جہاز ہوتا ہے، جو بھرے ہوئے سگریٹ پیتا ہے، وہ سوچے تو پیے گا، بولیں اگر سوچے تو وہ پیے گا، اس کو پتہ ہے اس کے ساتھ ہونا کیا ہے، لیکن وہ مزہ جو ہے نا وہ کرکرا ہو جاتا ہے اگر میں یہ سوچنا لگ جاؤں کہ ٹون والا سگریٹ پی کے ہوگا کیا، اس لیے وہ سوچتا نہیں۔ آپ کے گھر میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ کی چھت کے اوپر یا آپ کے باہر گراؤنڈ لان بنا ہوا ہے، بڑا زبردست لان ہے، آپ صرف کیٹرنگ کا سامان لائیں اور وہاں پہ اچھی شادی کریں اپنے گھر پہ، لیکن اب اپنے گھر کو ہم کہیں بھی کسی کو بلانا نہیں چاہتے کدھر لے کے جانا ہے؟ شادی ہال لے کے جانا ہے، اس سے اچھا آپ کا لان ہے، اس سے اچھی وہاں پہ مینجمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن بس ادھر جانا ہے۔ کیوں ادھر جانا ہے؟ سارے ادھر جاتے ہیں، سوچتے ہی نہیں ہے شادی حال کیوں جانا ہے، اس کی وجہ بتاؤ بھائی، یہ 2 3 ریزن، تو وہ تو یہاں پہ پوری ہو رہی ہے نا بھائی، تو ادھر کیوں جانا ہے آپ نے؟ آپ گھر بلائیں، جو اخلاص گھر سے پیدا ہو سکتا ہے وہ کمرشل سے پیدا نہیں ہو سکتا، وہ وہاں پہ پیدا نہیں ہو سکتا جیسے آپ ہمارے گھر تشریف لائیں، اس جملے کا کیا اثر ہوتا ہے؟ آپ شادی حال تشریف لائیں، اس جملے کا کیا اثر ہوتا ہے؟ اور جو کچھ آخر میں پہنچ رہے ہوتے ہیں، ابھی آدھا رکمہ منہ میں ہوتا ہے، آدھا نیچے ہوتا ہے، بتی بند ہو جاتی ہے۔ اب وہ یہ کیا مہمان نوازی ہو رہی ہے؟ یہ نہیں سوچتے وہ دلہن نے ریڈ ڈریس ہی پہننا ہے، بلو کیوں نہیں پہن سکتی بھائی؟ کبھی ہم نے سوچا دلہن بلو ڈریس کیوں نہیں پہنتی؟ کبھی دیکھے بلو والی؟ میں کبھی بلو ڈریس والی دلہن دیکھی ہے؟ دیکھی ہے؟ کدھر دیکھی؟ خوابوں میں کی بات نہیں ہو رہی یار، بلو پہنا تھا انہوں نے، دلہن نے،
چلو الحمدللہ، یہ تو بہت ہی ریئر کیس ہے. آپ نے دیکھا ہے بلو، اب بلو کیوں نہیں پہننا یار، ساری ریڈ پہنتے، سوچتے نہیں ہیں. بات جو میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ہم زیادہ سوچتے نہیں ہیں. جو سوچنے والا بندہ ہوتا ہے اس کو سمارٹ ورکر کہتے ہیں. جو سوچتا نہیں ہے یہ ہارڈ ورکر ہوتا ہے، کھوتے کی طرح کام کرتا ہے اور اس کو مثال 2 روپے ملتے ہیں. جو سمارٹ ورکر ہوتا ہے وہ 2 منٹ کا کام کرتا ہے اور اس کو 2 روپے مل جاتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب 2 آپشنز پیش کیے جاتے تھے نا، تو ایک اگر مشکل ہوتا تھا ایک آسان. ہمارے نبی آسان چنتے تھے، وہ سمارٹ تھے بھائی. اگر آسان سے وہ کام ہو رہا ہے، کادی ٹینشن پہ یہ مجھے مشکل شاید جانے کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پتہ کیوں کرتے تھے؟ ہمارے لیے، تاکہ امت مجھے دیکھے گی نا کہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ والی چیز کرتے ہیں کہ یار وہ اتنے بھاگ دوڑ کر کے آپ نے یہ چیز حاصل کرنی ہے، لیکن ایک سمارٹ وے بھی ہے، اس طرح کر کے بھی آپ یہ چیز حاصل کر سکتے ہو. تو سمارٹلی موو کرنے کی کوشش کریں. اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا اور آپ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے واپس جانا ہے تو کچھ گاڑی ٹیکسی وغیرہ لے آئیں. اب ایک بندہ ظاہری بات ہے اوپر جائے نیچے جائے دائیں جائے بائیں جائے 2-3 کلومیٹر بھاگا پھرتا رہا، ایک گاڑی اس کو ملی، اس کو لے کر آیا پسینوں پسین، شرٹ ایسے کر کے بتا رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہوں. ہاں محنت تو کیا اس نے، کوئی شک نہیں، لیکن دوسرے نے اوپر سے منگا لیا. تو دونوں ٹیکسی نہیں آئیں؟ وہ بولو دونوں ٹیکسیز آئی ہیں کہ نہیں آئی ہیں؟ ایک نے سمارٹ موو کی ہے اور ایک نے ہارڈ موو کی ہے. سمارٹ سے بھی تو وہی چیز آئی ہے نا، اور ہارڈ سے بھی وہی آئی ہے. ٹھیک ہے آپ کی محنت ہے، لیکن کاکے اس کی ضرورت نہیں تھی، اتنا خجل ہونے کی ضرورت نہیں تھی. کچھ سمارٹ موو کرو اور تھوڑا طریقہ دیکھ لیتے، کوئی آن لائن دیکھ لیتے یار ٹیکسی منگانے کے کون سے طریقے ہیں، تو تمہیں پتہ چل جاتا کہ ایک اوپر کا بھی طریقہ ہے. اور وہ گھر بیٹھے اے سی میں بیٹھ کے پھر بھی تم خدمت کر سکتے تھے، پھر بھی تم دعائیں لے سکتے تھے ان کی، ویسے ہی جیسے اب تم نے ہارڈ ورک کر کے لیے. لیکن ہارڈ ورک کرنے کے اور ٹینشن پتہ کیا ہوتی ہے؟ ہارڈ ورک آپ نے کیا اور اگلے نے قدر نہیں کی ہے، وہ کام الٹ بھی ہو جاتا ہے. سمارٹ ورک کر کے اگر قدر نہ بھی کرے تو زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی. میں نے بٹن دبایا چیز آ گئی، بندہ زیادہ توقع بھی نہیں کرتا. ہاں میری گزارش سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ہم جو آج یہ ہمارا ٹاپک تھا نا سمارٹ ورکنگ، اس کی بنیاد وہ دنیاوی حوالے سے نہیں ہم نے بات کرنی ہے، ہم نے تو اسپرچول حوالے سے بات کرنی ہے، اخروی حوالے سے بات کرنی ہے کہ مومن سمارٹ ورکر ہوتا ہے، ہارڈ ورکر نہیں ہوتا. ہاں کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں وہاں پہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہارڈ ہے، جیسا کہ فجر کی نماز آپ کو اٹھنا ہی پڑے گا، وہ ہارڈ ورکر ہی ہے. وہ ایسے نہیں کہتے سمارٹ ورکنگ ہے لیٹے لیٹے ہی پڑھ لو، وہ کچھ جگہ پہ ہارڈ ہی چاہیے. جنگ جو ہے نا وہ تو اٹھنا پڑے گا بھائی، میدان میں جانا پڑے گا اور مکہ مکی کرنا پڑے گا. کچھ جگہیں ہارڈ ہی ہوتی ہیں، ادھر سافٹ سین نہیں ہو سکتا. لیکن جنرلی ہم سمارٹ ورکنگ کی طرف جا سکتے ہیں، سمارٹ ورک کر سکتے ہیں. اور سمارٹ ورک کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کم خرچ اور بالا نشو، ہماری زبان میں کہتے ہیں اردو میں. کم خرچ اور محنت کم لگے لیکن پروفٹ زیادہ ہو، اس کو کہتے ہیں سمارٹ ورکنگ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو میں آپ کو ریلیجیس حوالے سے آج کچھ بتانا چیزیں چاہ رہا ہوں جو کہ سمارٹ ورکنگ کے ضمن میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، ہارڈ ورکنگ، کیونکہ آج کل جو آپ خطبے سنتے ہیں دروس سنتے ہیں اس کے اندر ایسا لگتا ہے دس از ٹو مچ، یہ بہت زیادہ بھائی، اور ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، اتنا کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، یہ کون کرے گا سارا کچھ. اور جب لسٹ ڈاؤن کرنے لگتے ہیں پھر اور زیادہ مشکل لگنے لگ جاتی ہے، کیونکہ 2 اسائنمنٹ کٹھی آ جائے تو آپ فوت ہو جاتے ہو، اور 4-5 کام اکٹھے آ جائیں وہ دین کے بھی، وہ بھی پریشر کے ساتھ کہ نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، تو وہ اور زیادہ ہیوی سین ہو جاتا ہے، وہ اور زیادہ انسان کو ہارڈ فیل ہوتا ہے کہ یار یہ کیسے ہوگا. یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ ایک سمارٹ وے بھی ہے اس ساری کی ساری چیز کو اختیار کرنے کا. اور یقین جانیں جب سے مجھے یہ چیزیں پتہ چلی ہیں اس دن سے میں نے الحمدللہ ان کو اختیار کیا جو آج ہم بتانے جا رہے ہیں. اور آپ سب کو وہ چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے کوئی نئی چیز سیکھنی نہیں ہے، لیکن آپ کو اس کی ویلیو نہیں پتہ. آپ کو باتیں سنیں گے، چیز سنیں گے، لیکن آپ کو اس کی ویلیو، اچھا اس کی اتنی ویلیو اللہ کی نظر میں، تو پھر اس کی ویلیو آپ کی نظر میں بھی پیدا ہوتی ہے. اور آپ کیا کہتے ہو؟ یار اس طریقے سے میں اللہ کی طرف چلا جاتا ہوں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اکثر آپ کو بتاؤں لوگ جو ہے نا ایک ہی وے استعمال کرتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا، اور وہ بڑا بیزی ہے بہت بیزی ہے، بڑا جیم پیک ہے، کہیں بھی بلاک ہوا ہوا ہے. کبھی کبھی کچھ ادھر سے بھی رستہ ہوتا ہے، وہ کھلی ہوتے ہیں لیکن یہ پتہ نہیں ہوتے لوگوں کو. ہاں یار یہ بھی وہ اوبر والی بات آپ سمجھ رہے ہیں، وہ ادھر سے بھی ہم جا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا تک پہنچ سکتے ہیں، اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں. اور وہ راستے آسان ہیں، بہت ہی آسان ہیں. دین بہت آسان، ایسے لگتا ہے اللہ بہانہ بنا رہا ہے. آپ جب یہ باتیں سنیں گے ایسے لگے گا اللہ بہانہ بنا رہا ہے، اور کسی طریقے سے بچ جائے یار، کسی طریقے سے بچ جائے، بس اتنا کر لیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور اس میں سے ایک چیز کیا ہے، اب اس کو ڈیٹیل میں دینا، ٹھیک ہے، ہم نے وہ ہے ذکر. وہ کیا ہے؟ ذکر.
ذکر کی ہم نے ایک مثال دی تھی آپ کو، کسی کو یاد ہے؟ یعنی کہ ذکر کا فلسفہ کیا ہے اصل میں؟ ایک ہم نے مثال دی تھی بڑی اہم، کیا تھا وہ بلا؟ نہیں، یعنی کہ ذکر جو ہے وہ ایک ویپن کیوں ہے مومن کا؟ مومن ذکر مومن کا ایک ویپن کہا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ جب ویلے بیٹھے ہوتے ہیں تو شیطان آپ کے اندر وہ ڈال رہا ہوتا ہے وسوسات، ان کو اگنور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کے دماغ میں پروسیسنگ کرنی ہے، تو ان کو آپ ذکر کر لو. ہاں، ہم نے قریب ہو آپ، اور کوئی تھوڑا اور کلیئرٹی کے ساتھ یاد ہے تو دیکھیں. شیطان کیا کرتا ہے وہ آپ شیطان کو مکہ مار سکتے ہو؟ تو شیطان کو مکہ مار سکتے ہو؟ شیطان کو پنچ کر سکتے ہو؟ شیطان کو ایٹم بم سے مار سکتے ہو؟ نہیں، جو مرضی کر لو آپ ایسا نہیں کر سکتے. لیکن دشمن تو سب سے بڑا اللہ کا کہتا ہے عدو مبین، کھلا دشمن ہے تیرا. ابھی بھی ادھر بیٹھا ہوا، آپ کو پتہ ہے ہماری ساری گفتگو سن رہا ہے، خبیث ہے نا، خبیث ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے میری گفتگو آپ سنیں اور آگے سے آپ کے ذہن میں ایک ڈاؤٹ بھی پیدا ہو جائے، وہی خبیث ہے، اور اس نے پھر پوچھنے بھی نہیں دینا ہے. کیونکہ ہم اس کی ٹیکنیکس کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا، اس کو ہرانے کی بات کر رہے ہیں. تو ابھی میں نے کوئی بات کرنی ہے، آپ کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ آنا، پھر اس نے آپ کو کہنا تو انٹروورٹ آدمی ہے، تو نے بات نہیں کرنی، تو چپ رہے. اور چپ رکھے گا آپ کو، کیوں؟ کیونکہ اگر پوچھا تو یہ اور میری ٹیکنیک کو جان جائے گا. یہ بڑی خبیث ہے، آپ کے اندر خون بن کے دوڑ لیتا ہے. اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ وہ خوابوں میں نہیں چھوڑتا. یہ تو یار بھائی خواب میں بھی جو گند کر رہے ہوتے ہیں وہ شیطان ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا خواب کتنی قسم کے ہیں؟ 3. ایک کس کی طرف سے؟ شیطان. ایک شیطان کی طرف سے نا، ایک آپ کا اپنا نفس ہوتا ہے. آپ نے رات کو کانجورنگ فلم دیکھ کے سوئے اور رات کو اٹھ کے ڈرنے لگ گئے. ظاہر بات ڈرونی فلم دیکھو گے تو ڈر ہی لگے گا. یہ اپنا آپ خود ہی ہوتے ہیں. دوسرا کون ہے؟ آپ کا نفس ہوتا ہے، یعنی کہ شیطان. اور تیسرا کون ہوتا ہے؟ اللہ خود ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی پیغام بھیجتے ہیں، جیسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان کو الہام کر دیتا ہے، اللہ ان کو بتا دیتا ہے، کوئی میسج دیتا ہے. اور اچھا وہ میسج ہمیشہ کوڈڈ ورڈ میں ہوتا ہے، وہ سیدھا سیدھا میسج نہیں ہوتا. اچھا بندے ادھر آؤ، یہ کام کرو، یہ ہو جائے گا، نہیں ایسے نہیں. اللہ کوڈڈ ورڈ میں میسج دیتا ہے ہمیشہ. وہ سمجھنا پڑتا ہے، وہ جو حکمت والا ہوتا ہے، جو سمارٹ ہوتا ہے، جو دماغ استعمال کرنے والا ہوتا ہے، وہ سیکھ جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو یہ تو خوابوں میں بھی نہیں چھوڑتا آپ کو. تو شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ صرف کیا کرتا ہے؟ بولتا ہے، وسپرز کرتا ہے. ایسا ہی ہے نا، اور کچھ کر سکتا ہے وہ؟ اللہ کہتا ہے اور یہ کچھ نہیں کر سکتا سوائے بولنے کے. تو آپ کاؤنٹر بولو، اور جو کاؤنٹر بولنے کا فلسفہ ہے وہ ذکر ہے، اور کوئی طریقہ نہیں آپ کے پاس. شیطان ذکر کرتا ہے، لیکن وہ کون سا ذکر کرتا ہے؟ شر کا. سمجھ آ رہی بات ہے؟ جس طرح منتر بھی کہتے ہیں، ہم منتر کہتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کو پتہ ہے جب آپ صبح اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، لٹرلی شیطان دم کرتا ہے آپ کو. حدیث پتہ ہے کسی کو؟ کون بتائے گا؟ بڑی مشہور حدیث ہے. لٹرلی شیطان دم کرتا ہے آپ کو. ہاں شاباش یار، صحیح بات. ویسے تم عجیب عجیب بولتے ہو، آج صحیح بول رہے ہیں ماشاء اللہ. شیطان جب آپ رات کو سوتے ہو نا تو وہ 3 گرہیں باندھتا ہے آپ کے اوپر. آپ سمجھ رہے ہو کیا کہتا ہے؟ جب آپ اٹھنے کی کوشش کرتے ہو وہ ایک جملہ بولتا ہے، اور ہر بندہ یہی جملہ بولتا ہے جو فجر میں نہیں اٹھتا. یہی جملہ بولتا ہے. کیا بولتا ہے بھائی؟ میں اٹھنے لگا تھا لیکن میں نے کہا ابھی. یہ وہ کہتا ہے حدیث کے الفاظ میں. انسان اٹھنے لگتا ہے تو شان کیا کہتا ہے؟ سو جا بندے سو جا، ابھی بڑا ٹائم ہے، ابھی بڑا وقت ہے. وہ پھر سو جاتا ہے. یہ اس کا دم ہوتا ہے. تو اب جب انسان اٹھتا ہے، اٹھ کے بیٹھتا ہے، آنکھیں صاف کرتا ہے اور دعا پڑھتا ہے تو پہلی گرہ کھل جاتی ہے. جب اٹھ کے وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے. جب وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ فریش ہو جاتا ہے، اسپرچولی فریش ہو جاتا ہے. جو یہ 3 نہیں کرتا وہ نحوست سے اٹھتا ہے، اس کا سارا دن سست رہتا ہے، چڑچڑا پن رہتا ہے، کیونکہ ابھی وہ اس دم کے اثر میں ہے. تو شیطان بھی ذکر کرتا ہے، لیکن کس کا؟ ایول کا. اللہ کہہ رہا ہے تم بھی ذکر کرو لیکن تم گڈنس کا کرو، خیر کا کرو. اور خیر میں سب سے انتہا پہ کون ہے؟ اللہ خود. اس لیے ہم کہتے ہیں ذکر الہی. تو یہ فلسفہ ہے ذکر کا، یہ بڑا پاورفل چیز ہے قسم سے. یعنی جب شیطان آئے تو اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ کیا کہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ شیطان کو کچھ ہوتا ہے اس کو پڑھنے سے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جیسے کچھ چڑیلوں والی اگر آپ نے کوئی چیز دیکھی ہے تو وہ کچھ بولا جائے تو وہ پیچھے بھاگتی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، یا غصہ کرتی ہے. ایسی شیطان ہوتا ہے اس کو، اس لیے کہو ہمارے نبی نے کہا ہے. اور دوسرا وہ تھاٹس پیدا کر رہا ہے تو بلاک کرو اس کو. نو 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 نو، اس سے آگے نہ جائیں. تو یہ بلاک کیسے کرنا ہے آپ نے؟ اچھا شیطان رک جا ایسے کر کے نہ کہو اعوذ باللہ من الشیطان. تو یہ رک جاتی ہے، تھاٹ رک جاتی ہے. کیسے رکتی ہے؟ اعوذ باللہ کی طرف دھیان چلا جائے گا نا.
آپ کا اس طرف دھیان جائے گا اللہ نے کیا کہا ہے جب ایسی تھاٹ آئے تو. اب دھیان اس طرف جانے کی وجہ سے آپ کی سوچ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے, ادھر نہیں جاتی. جیسے شیطان سوچ ڈالتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کس کو بنایا, کس نے بنایا, کس نے بنایا, تو پھر اللہ کو کس نے بنایا, یہ شیطان ہے. تو فوراً کیا کہو اعوذ باللہ, کیونکہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. ہمارا دماغ اس طرح بلٹ نہیں کیا گیا, اس کا کوئی جواب ہے. جیسے میں آپ کو کہوں نا کپ, تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا, آپ کے ذہن میں کیا آئے گا, ایک گلاس ٹائپ چیز آئے گی اور اس کا ایک ہینڈل ہوگا. ایک کپ مثال جنت کا بھی ہے, وہ آپ کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا. کیوں؟ آپ صرف وہ چیز تصور کر سکتے ہو جو آپ نے ایکسپیرینس کی ہوتی ہے. میں آپ کو کہوں نا چڑیل, تو کوئی نہ کوئی مووی کی کوئی چڑیل آئے گی, اینک والے جن کی کوئی کڑلانی چڑیل آئے گی. آپ کے ذہن میں چڑیل کوئی آ ہی نہیں سکتی جو جہنم میں مثال ہوگی. کوئی دروگا ہوگا, کوئی شیطان ہوگا, کوئی بلی, وہ آ ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایکسپیرینس نہیں کیا. تو خدا کو کسی نے ایکسپیرینس نہیں کیا, اس لیے آپ اس کو سوچ ہی نہیں سکتے. اچھا, جو موویز ہیں ساری جس میں ساری سائنس فکشن وغیرہ ہوتی ہے, ہاں اس میں ایسی ایسی امیجنیشنز ہوتی ہیں جو ہم ہاں سمجھتے ہیں کہ ایک انسان نہیں امیجن کر سکتا. تو اس کے پیچھے کیا یہ انہوں نے کتابیں پڑھی ہوتی ہیں ایسی, یا جو اللہ تعالیٰ کے ہولی اسکرپچرز ہیں جو پرانے دیکھیں نا, زمانے کے تھے؟ ایک کانسیپٹ ہے گڈ اینڈ ایول, بس اصل کانسیپٹ کیا ہے, گڈ اینڈ ایول. تو ہر فلم یا ایول ہوتی ہے یا گڈ ہوتی ہے, گڈ اینڈ ایول کی جنگ ہوتی ہے, ہر مووی ایسی ہوتی ہے. لیکن جو بہت سارے بڑے بڑے, جس طرح لارڈ آف دا رنگز ہے, ہیری پوٹر جس طرح ہیری پاٹر ہے, یہ ٹن ہو کے بناتے ہیں. یہ لٹرلی ڈرگز لیتے ہیں, ڈرگز لے کے پھر بندہ کسی اور ریام میں چلا جاتا ہے, کسی اور جہاں کے اندر چلا جاتا ہے, جس کو ہم جہاز کہتے ہیں. اب اس کو جو کچھ نظر آتا ہے اس کو, یعنی کہ وہ جن جن نہیں میں کہہ رہا ہوں, لیکن ڈسٹارٹیڈ امیجز نظر آنے لگ جاتے ہیں, ڈسٹارٹیڈ چیزیں نظر آنے, ریالٹی خراب ہو جاتی ہے اس کو دیکھنے کی. اب سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو وہ اتنی ڈوزج لیتے ہیں کہ اس ریالٹی میں جاتے ہیں, نئی والی میں, اور نئی والی ریالٹی کو پھر لکھنا شروع کر دیتے ہیں, لکھ کے اس کو چالو کر دیتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ جو ایک پورا جہان وہ نیا بنا دیتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے دس از ریئل, وہ ٹن ہوتے ہیں, جہاز بن کے یہ سارے کام کرتے ہیں. یا خواب ہوتے ہیں, کسی بندے کو اپنا خواب بڑا کمال بیان کرنا آتا ہے, ایسے لگتا ہے ہم اس کا خواب جی رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو وہ خواب دیکھتا ہے, کوئی اس خواب کے اندر کوئی ایسا جہاں ہوتا ہے, ایسا کیسل کمال کا, وہ پھر اس کو لے کے بھی آ جاتا ہے ریئل ورلڈ کے اندر. لیکن اس کا ایک نقصان کیا ہوتا ہے, آپ کی ریالٹی خراب ہو جاتی ہے. اب ہمیں لگتا ہے سپر مین ہو سکتا ہے, یہ ریئل چیز ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بیٹ مین کو چمگادڑ نے کسی کو پپی کر دی تو وہ بیٹ مین بن گیا, کسی اسپائڈر نے کسی کو پپی کر دی تو وہ کیا ہو گیا, اس بیٹ. ایسا ہوتا ہے کیونکہ اتنا دکھایا انہوں نے, بستوں پہ بھی ہے, کپس پہ بھی ہے, کیپ پہ بھی ہے, ہر جگہ پہ وہ ہے, تو ہمیں کیا لگنے لگ جاتا ہے وہ ہے, حالانکہ وہ ہے نہیں ہے. تو یہ کیا ہو گیا, اس کو دجالیت کہتے ہیں. دجال نے کیا کرنا ہے, دجال نے دھوکا دینا آپ. تو اس کا ایک نظام بھی تو بننا ہے کہ نہیں بننا, ہر شے دھوکا لگنے لگ جائے گی آپ. اس لیے اب تو وہ باقاعدہ وہ جو آ گیا اس کو کیا کہتے ہیں, ہاں ورچوئل, وہ تو اس سے بھی زیادہ آگے چلا گیا. جو فیس بک میٹا آئے گی, ادھر تو آئی نہیں ابھی, لیکن جو آئے گی آپ کو پتہ کیا ہے, مثلا مبین آسٹریلیا میں ہے, میں ادھر ہوں, مبین اور میں ریئل میں ملیں گے, ریئل میں, لیکن ورچوئل ہوگا. یعنی ہم کہیں گے یار آج نا پیرس میں ملتے ہیں, تو وہ جگہ پیرس بنائے گی پہلے, کمپیوٹر پہلے پیرس جگہ بنائے گا. یار ادھر نا 2 کپ, بچے بولو نا پیچھے, نہ میرا پتر, تو پیرس کی جگہ بنائے گا, کب بنائے گا, ساری چیزیں بنائے گا. پھر اس کے اندر ہم نے اس جگہوں پہ بیٹھنا ہے, بیٹھیں گے, پھر بات کریں گے, ایسے لگے جیسے لائیو کرتے ہیں. زوم ہے نا, وہ زوم کو 4 گنا آگے لے جائیں گے. تو وہ ڈسیپشن ہے, اٹس ناٹ ریئل, یہ ریئل نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ ورچوئل ہے, صرف ڈیجیٹل ہے, ریئل نہیں ہے. یہی دجال نے کرنا ہے, اس نے آپ کو ایسی ایسی چیزیں دکھانی ہے جو ہمیں کیا لگے گا ریئل ہے, لیکن وہ ریئل. ابھی جیسے ہم بگڑ رہے ہیں نا, تو اس کے بعد 4 گنا بگڑیں گے, بڑی ایزیلی مان لیں گے. تو ہم بات کر رہے تھے ذکر کی, ٹھیک ہے. تو ذکر اصل میں شیطان بولتا ہے, تو اللہ اسلام میں کہتا ہے تم بھی آگے سے بولو. تمہارے آگے بولنے کی وجہ سے اس کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے, جو خیر جو ہے وہ پاورفل ہوتی ہے اور شر ویک ہوتا ہے. یہ ذکر کا بنیادی فلسفہ ہے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دیکھیں آپ, بڑی کمال حدیث ہے, میری فیوریٹ حدیث ہے. یہ جو آپ کے بک نہیں ملتی ذکر والی, اس کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے, یہ جو اذکار والی بک ہے, کیا لکھا ہوتا ہے, حصن المسلم. حصن المسلم, حصن کا مطلب ہوتا ہے فورٹریس, فورٹریس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن لکھی ہوتی ہے فورٹریس آف مسلم. وہ جو اذکار والی چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے, وہ اصل میں ایک حدیث سے ہے. بیٹا اللہ تعالیٰ بیٹھو, اللہ تعالیٰ بیٹھ, شاباش, شہزادے بچے میرے, پیارے بچے ہیں ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ بیٹھ. آپ آگے آ جاؤ بیٹا, آپ آگے آ جاؤ. قلعہ,
قلعہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کی مثال سمجھانے کے لیے اتنی، مطلب وہ نبی سمجھاتے کتنا کمال تھے. یہ دیکھیں آپ قسم سے اینڈ ہے اس دور میں آپ دور دیکھو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کرنے والی کی مثال ایسے ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے پیچھے ایک پوری کی پوری فوج لگی ہوئی ہے اور وہ اکوپڈ ہے، یعنی کہ ان کے پاس ویپنز ہیں، اسلحہ ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں مارنے کے لیے، لیکن ایک دم سے اس کو آگے سے قلعہ نظر آتا ہے اور وہ قلعے کے اندر داخل ہو کے دروازہ بند کر لیتا ہے، تو چاروں طرف سے کیا ہو جاتا ہے؟ پروٹیکٹڈ ہو جاتا ہے. تو اب وہ جو پیچھے بھاگنے والے ہیں وہ شیاطین ہیں، ویپن جو ہیں وہ ان کے ہتھیار ہیں، یعنی کہ وہی بولنے والی باتیں، وسوسے دینے والی باتیں. وہ جو فورٹرس ہے وہ ذکر ہے. وہ فورٹرس کیا ہے؟ وہ ذکر ہے. تو جیسے وہ فورٹرس میں آپ اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں، ایسے ذکر سے آپ شیاطین کے اور وسوسوں سے کیا کر لیتے ہیں؟ اچھا، کچھ لوگوں کو تھاٹ آتی ہے، وہ تھاٹ سوچتے چلے جاتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، اور اینڈ پہ یہ پلان بنا لیتے ہیں بینک ہی لوٹنا ہے. بھائی آپ کو کیا لگا شروع میں؟ تو آپ کے میں کہوں نا آؤ بینک لوٹیں، آپ لوٹو گے، لیکن ایک تھاٹ چلتی یار دیکھو نا ایسا ہے نا، حالات پھر ایسے ہے نا، وقت ایسا ہے نا، عمران خان لوٹ گیا، فلان لوٹ گیا، تو یہ ہے نا، یہ تھاٹ چل رہی ہے. یہ شیطان چلا رہا ہے بھائی، تو ان کو توپ نہیں اتنی بڑی، یہ شیطان چلا رہا ہے. اب اس کو کاؤنٹر کرنے کی آپ میں طاقت نہیں ہے، کیونکہ آپ ذکر نہیں کرتے. اب یہ جب تھاٹ آ رہی ہو تو آپ آگے سے تھاٹ کریں، نہیں غلط ہے، ہم بھوکے مر جائیں گے، پیاس سے روٹی کھا لیں گے، لیکن یہ نہیں کریں گے. یہ وہ کرتا ہے جو ذکر کرتا ہے. کاؤنٹر، یہ جو تھاٹ کو کاؤنٹر کرنا. میری امی بہت بری ہے، مطلب ہمیشہ میرے بھائی کو ویلیو کرتی ہے، میرے کو ویلیو نہیں کرتی. ابھی تھوڑی دیر کے لیے ایک دفعہ یہ کاؤنٹر تھاٹ کرے، ماں کے بغیر تو تھا، ماں کے بغیر تو ہوتا. وہ کیا وقت تھا جب تیری ماں نے تجھے پیدا کیا. اب یہ کاؤنٹر کرے گا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ تھاٹ بری لگنے لگتی ہے. استغفر اللہ، اللہ جی مجھے معاف کر دے، ایسا کہتا ہے نا. یہ کاؤنٹر کرنے کی طاقت اس کی ہوتی ہے بھائی جو ذکر کرتا ہے. یہ مطلب ہے فورٹرس کا. اس کا یہ صرف مطلب نہیں ہے کہ صرف شیطانی تھاٹس آئیں یا گندی تھاٹ. کوئی بھی تھاٹ جو آپ کو خراب کرے اس کو کاؤنٹر کرنے کی طاقت اس میں ہوتی ہے جو ذکر کرتا ہے. اتنی پاورفل چیز ہے، مسلمان کے لیے بہت پاورفل چیز ہے. آ رہی سمجھ کے نہیں آ رہی؟ تو اس لیے بنیادی طور پہ ذکر کا یہ فلسفہ. اب ہم جو اذکار کی میں جو بات وہ اسمارٹ ورکنگ والی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الکلام، تمام کے تمام جتنے اذکار ہیں ان تمام اذکار میں سے جو افضل کلام ہے وہ صرف 4 حروف ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. یہ ساروں کو آتے ہیں. کون ہے جس کو یہ والا نہیں ہے ذکر آتا؟ کوئی ہے ایسا؟ ساروں کو یہ والے 4 اذکار آتے ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. میں صرف اس کی بات ہی بتانی ہے آپ کہ 100 بس 100 دفعہ سبحان اللہ، 100 دفعہ الحمدللہ، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ، 100 دفعہ اللہ اکبر. جس نے اس کو زندگی میں اپنا لیا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ان اسپرچول نہیں ہو سکتا. وہ انشاءاللہ اللہ سے دور نہیں ہوگا، وہ بے ہدایتہ نہیں ہوگا، وہ ڈیویٹ نہیں ہوگا، وہ گمراہ نہیں ہوگا. وہ والی جو طاقت، وہ کاؤنٹربلٹی جو میں بات کر رہا ہوں، یہ اس کے اندر لازم پیدا ہو جائے گی. اب اس کے لیے میں نے آپ کو 7-8 حدیثیں سنانی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ اب یہ ذکر تو آپ نے ساروں نے سنے ہوئے ہیں، لیکن اب اس کی پاور کتنی زیادہ ہے وہ بتانے کی میری کوشش ہے. اس کو سمارٹ ورکنگ کہتے ہیں. یعنی کہ صرف یہ کر لو بھائی، اور لٹرلی 5 منٹ لگیں گے آپ کو. 5 سے 6 منٹ لگتا ہے یہ 100 دفعہ کہنے میں. 6 منٹ کی چیز اور اس کا جو اجر ہے یا اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کتنا بڑا ہے. اب ایک بندہ ویسے محنتیں کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اتنا آپ کے پاس نہ ٹائم ہے، نہ انرجیز ہے، نہ آپ کی روحانی اتنی طاقت ہے کہ آپ اتنا کچھ کر سکو. تو بھائی یہ کر لو بس. اس کا مطلب مادہ چھوڑ دو، روزے چھوڑ دو، صاحب پلیز ڈونٹ گیٹ می رانگ. یاد رکھیں ان چیزوں کا اجر اس وقت ملتا ہے جب آپ کے فرض پورے ہوتے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. لیکن فرض پورے ہو نہیں پا رہے ہیں، یہ اس کا علاج ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. فرض آپ کرنے کی کوشش کرتے ہو لیکن پورے نہیں ہو پاتے. آپ کوشش کرتے ہو میں بدتمیزی نہ ہوں، لیکن ہو جاتی ہے. اس کے لیے یہ 4 اذکار ہیں. پہلی چیز دیکھیے جو لکھ رہے ہیں نا وہ یہ لکھے گا، یعنی کہ اس کی جو ریوارڈز ہیں. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شب معراج پہ جب وہ گئے تھے آسمانوں پہ تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو ملا. تو بڑی پیاری حدیث ہے. ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ سے کہا کہ آپ نے سب سے پہلے تو اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا. تو آپ سارے کیا کہیں؟ ہاں. دیکھیں وہ سلام کتنی دور سے چلا ہے، کب سے چلا ہے. اب جب تک یہ حدیث مینشنڈ ہوگی تو آپ نے آگے سے کیا کہنا ہے؟ وعلیکم السلام. کیونکہ انہوں نے ہم سب کو کیا بھیجا ہے؟ ہم سے محبت کرتے. ابراہیم جو 4,000-4,500 سال پہلے آیا ہے، تو انہوں نے کہا ایک تو اے نبی آپ نے اپنی امت کو میرا کیا کرنا ہے؟ سلام بھیجنا. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ ان کو ایک بات بتانی ہے کہ جو جنت کی زمین ہے وہ بڑی زرخیز ہے.
فرٹائل ہے بہت زیادہ، اور اس کے اندر سب سے بہترین چیز جو اگتی ہے نا وہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر. ایک ہی پیغام بھیجا انہوں نے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کچھ نہیں کہا. صرف کیا کہا ہے کہ جنت کی زمین کیا ہے، ایک بیرن، ایک نا فرٹائل لینڈ ہے، آپ سمجھے خالی ہے وہ، اس کو ہم نے بھرنا ہے. آپ نے 5 اسٹار جنت لینی ہے، 7 اسٹار لینی ہے، نبی والی پڑوس لینی ہے، تو ویسے ویسے آپ کو بلڈ کرنا اس کو. تو ایک بندہ جہنم بلڈ کر رہا ہے باقاعدہ، اور ایک بندہ کیا بلڈ کر رہا ہے، جنت بلڈ کر رہا ہے، باقاعدہ بلڈ کر رہے ہیں آپ. اور اس بلڈنگ میں سب سے کمال بلڈنگ کس کی ہے؟ صرف جو یہ 4 چیزیں کہتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ. یعنی ابراہیم علیہ السلام ہی ہیز اونلی ون چانس ٹو میٹ اور پروفٹ اینڈ ہی کین گیو ہاؤ بگ ایڈوائس، لیکن ایک ایڈوائس کر رہے ہیں، بس یہ 4 چیزیں کرا لو یار ان سے. اندازہ لگائیں یہ 4 چیزیں. اچھا ابراہیم علیہ السلام یہ کہاں پہ بول رہے ہیں؟ ان ادر ورلڈ، اس دنیا میں رہ کے وہ نہیں بات کر رہے، دوسری دنیا میں جا کر رہا ہے، کیونکہ انہوں نے بہت کچھ دیکھ لیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو امپیکٹ انہوں نے بڑا دیکھ لیا. بس یہ 4 چیزیں کر لو، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، بس یہ 4 چیزیں کر لو. یہ پہلی حدیث ہے. تو ابراہیم علیہ السلام 4000 سال پرانی یہ نصیحت چل رہی ہے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام بھی یہ نصیحت فالو کرتے تھے، اور انہوں نے آگے بھی جا کے یہ دیکھا کہ یہ بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کرتی ہے جنت میں. اس لیے اپنی امت کو بتاؤ، یہ والی نصیحت ہے میری ان کو کہ یہ کرنا. دوسری بات، بڑی پیاری حدیث، میری فیورٹ ہے قسم سے، کمال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ ذکر کرتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ ذکر شہد کی مکھیوں کی طرح اللہ کے عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں. کیا لگاتے ہیں؟ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. یہ ذکر اللہ کے کیا دیتے ہیں؟ مکھی کیسے چکر لگاتی ہیں؟ آواز آتی ہے نا، تو ان کی بھی آواز. اب یہ دیکھو ہمارے نبی امیجنیشن کتنی کمال کروا رہے ہیں امت سے. آپ نے عرش دیکھا ہے، ہم نے وہ دنیا دیکھی ہے، لیکن ہمارے نبی کہہ رہے تصور کرو اس چیز کو، امیجن، سوچو، دماغ بھی تمہارا بڑا ہوگا کہ عرش ہے. اب کتنا بڑا ہے وہ، کتنا بڑا ہے. کائنات میں سب سے بڑی چیز عرش ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے گرد یہ جو اذکار ہے کیا کرتے ہیں، اور اس کا نام لیتے ہیں. چکر لگاتے ہوئے ہوں پتہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ نام لے رہے ہیں اس کا جس نے یہ کہا ہے. یعنی مثال کے طور پر مبین نے کہا، مبین نے کہا، مبین نے کہا، مبین نے کہا، مبین نے کہا. تو اللہ کی مجلس میں بار بار وہ کس کا نام لے رہے ہیں؟ کیونکہ مبین ان کو یاد کر رہا ہے، تو وہ کس کو یاد کر رہے ہیں؟ کس کو یاد کر رہے ہیں؟ مبین کو یاد کر. کیونکہ ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یاد کرنا. ذکر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یاد کرنا. تو ہم نے ان کو یاد کیا، یعنی کہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، اس کو یاد کیا. اس نے آپ کو یاد کیا کہاں پہ؟ عرش کے چکر لگا کے، جیسے مکھیاں شہد کی چکر لگاتے اور کرتے ہیں، ویسے وہ ہمارا نام لیتے ہیں. جسٹ امیجن دیٹ. کیا کمال کا ایک تصور کریٹ ہوتا ہے کہ ہر لہجہ جب بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں تو وہ آپ کا نام لیتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں. یہ اس کا دوسری چیز ہے. کتنی کمال ہے. تیسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ، ابار نبی کی نا پریکٹیکل ٹیچنگ ہوتی تھی. آج مغرب کے اندر سب سے بہترین ٹیچنگ میتھڈ کون سا ہے؟ پریکٹیکل ٹیچنگ میتھڈ. یعنی بچے کو جو آپ بتائیں وہ کر کے دکھائیں. وہ جو کر کے آپ دکھاتے ہیں وہ زیادہ چیز ذہن میں رہتی ہے. اس لیے اراؤنڈ 15 to 20% رہتا ہے جب آپ آڈیو سنتے ہیں. جب آپ آڈیو سنتے ہیں تو 15-20% آپ کے مائنڈ میں وہ چیز رہتی ہے. جب آپ ویڈیو اس کی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن دیکھتے ہیں، یعنی کہ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، وہ تقریباً 90% سے زیادہ ریٹین کرتا ہے دماغ، وہ نہیں بھولتا. تو اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا. اصل میں پکی بات انہیں سے سیکھا انہوں نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل ٹیچ کرتے تھے. تو تیسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے تو انہوں نے ایک درخت دیکھا، صحابہ ساتھ تھے. تو انہوں نے ایک بار چھڑی ہوتی تھی رسول اللہ کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس درخت کے پتے وہ مرجھائے ہوئے تھے. تو آپ نے چھڑی کے ساتھ کیا کیا؟ پتوں کو ہٹ کیا تو سارے پتے نیچے گرنے لگ گئے. تو صحابہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے یہ درخت کے پتے نہیں جھڑ گئے بالکل جتنی جلدی نیچے گرے ہیں، ویسے اس شخص کے گناہ نیچے گرتے ہیں جو کہتا ہے. کتنی پیاری حدیث ہے. اچھا یہاں پہ ایک ہمارے نبی کی پیربل بڑے کمال ہے. درخت کون ہے؟ ہماری زندگی. درخت کون ہے؟ ہماری زندگی ہے نا. اور اس درخت پہ لگے ہوئے پتے کیا ہیں؟ ہمارے گناہ ہیں. تو وہ جھڑیں گے تو کیا ہوگا؟ نئے آئیں گے. پتے جھڑیں گے تو کیا ہوگا؟ خزاں آئی ہوئی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جیسے اس درخت پہ خزاں آئی ہوئی ہے، یو وانٹ ٹو برنگ دا اسپرنگ، آپ بہار لانا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ. بس یہ کہہ لو.
اتنا کہہ لو تو یہ درخت سارے کا سارا ہرا بھرا ہو جائے گا. یعنی آپ کی لائف جو ہے آپ کو لائف فیل ہونے لگے گی, آپ فریش ہو جاؤ گے, اسپرچولی فریش ہو جاؤ گے. یہ کتنی حدیث ہوگی؟ 3. پہلی کیا تھی؟ نہیں پہلی نصیحت کی تھی. اوکے, دوسری جو کر شہد کی مکھی کی طرح, شہد کی مکھی نہیں ہوتی, اذکار ہوتے ہیں, اذکار گھومتے ہیں. اب وہ کیسے گھومتے ہوں گے واللہ عالم, پتہ نہیں سبحان اللہ لکھا ہوا ہو اور وہ ایسے گھومتا ہے, پتہ نہیں, یہ تو اللہ جانتا ہے. اچھا کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ جو چیزیں ہمیں دکھی نہیں لیکن اللہ نے ہمیں بتائی ہوئی ہیں, تو کبھی کبھی میں کہتا ہوں جنت میں جائیں گے اللہ کا کر کے دکھا, وہ کیا مطلب تھا اس کا, ہمیں کر کے دکھا, وہ عرش کے گرد کیسے گھومتی تھی. تو اس وقت ہم اللہ کو کہہ سکتے کہ نہیں کہہ سکتے. یہ دوسری چیز تھی. تیسری تاہا, تیسری کیا تھی؟ ہاں, تو وہ کیا ہے؟ خزاں کا موسم اصل میں آپ کی لائف ہے. آپ کی لائف اگر بالکل ڈاؤن بورنگ ہوئی ہوئی ہے, اس بورنگ لائف کو آپ نے دوبارہ سے ہرا بھرا کرنا ہے, تو اس کا ایک طریقہ کیا ہے؟ صرف کیا کرو, سارے بول رہے ہیں, کیا کہو؟ اچھا میں نے یہ نا لیکچر اس وجہ سے چنا, ہمارے ہمیشہ کنسیپشول سے لیکچر ہوتے ہیں, بڑے ڈیپتھ سے والے, اور بڑی ڈیٹیل ایکسپلین کرنے ہیں. میں نے کہا ایزی سا لے کے جاؤ یار آج, کہ اس سے ایزی تو کچھ نہیں ہو سکتا بھائی, سیریسلی. چوتھی حدیث دیکھیں, کمال ہے. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا, ویسے یہ کبھی کبھی مجھے بھول جاتا ہے لیکن یہ بھی کمال کا ان کا گر ہے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دعا کرنی ہوتی ہے, یہ ساری حدیثیں آپ کو مل سکتی ہیں, میں نا آپ کو وہ کروں گا PDF شیئر کروں گا, لیکن لکھنے سے آپ کو یاد رہتے ہیں نا, تو انسان میں وہ چیز پیدا ہوتی ہے, حرص پیدا ہوتی ہے کہ یار میں نے یہ کرنا ہے. اس لیے تو یہ ریوارڈ بتایا گیا ہے. اتنی زیادہ حدیثیں ان کی, صرف سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اتنی زیادہ ہیں, یعنی کہ حد رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا پسند, کیونکہ ایک تو ہر ذکر میں اللہ ہے. آپ دیکھیں ہر ذکر میں کیا ہے؟ اللہ ہے. تو اللہ کو سب سے محبوب نام اللہ ہے. یاد رکھیں اللہ کا مرکزی نام ہے, اس نام سے سارے نام نکلے ہیں. یعنی ہم یہ نہیں کہتے الرحمن کا نام اللہ ہے, ہم کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ مرکزی چیز ہے. تو اس ذکر کی کمال بات یہ کہ ہر ذکر میں کیا ہے؟ سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, ہر چیز میں اللہ ہے. تو ام سلیم کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں دعا کرتی ہوں, اور دعا کرنے کی یعنی قبولیت کے چانسز بڑھ جائیں, مجھے کوئی فارمولہ بتا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دعا کیا کرو تو 10 مرتبہ کیا کہو؟ سبحان اللہ, 10 مرتبہ کہو الحمدللہ, 10 مرتبہ کہو اللہ اکبر, پھر دعا مانگو. تو اللہ تعالیٰ آگے سے کہتا ہے ہاں میں نے تمہاری حاجت کو قبول کر لیا, ہاں میں نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ آگے سے باقاعدہ یہ بات کہتے ہیں. لیکن اگر تم یہ 3 چیزیں بیچ میں دعا کے اندر کیا کرو؟ شامل کر دو. یعنی دعا آپ کر رہے ہیں تو 10 دفعہ کیا کریں؟ سبحان اللہ کہیں, 10 دفعہ الحمدللہ, 10 دفعہ اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ باقاعدہ آگے سے جواب دیتے ہیں ہاں میں نے تمہاری دعا کو, کیونکہ اللہ کو یہ چیز بڑی محبوب ہے. یعنی کہ آپ اللہ کی خوشی کا کام کریں گے تو اللہ کس کی خوشی کا کرے گا؟ آپ کی خوشی پوری کر دے گا. تو دیٹس دا ڈیل. تو یہ کیا کتنی ہو گئیں؟ 4 حدیثیں ہوں گی. 5ویں جس کی وجہ سے نا میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی تھی, اس حدیث کی وجہ سے کی تھی, جس کی وجہ سے نا میں نے کہا یار اس کے اوپر اور زیادہ فائنڈ کرنا چاہیے. تو مجھے پتہ چلا اتنی زیادہ حدیث رسول اللہ نے اس کے بارے میں کہ وہ اس حدیث کی وجہ سے, کیونکہ مجھے پہلی دفعہ یہ حدیث شیخ عبدالناصر الرحمانی ہیں حفظہ اللہ, انہوں نے بتائی. تو یہ حدیث بڑی کمال ہے. یہ پہلے سننی ہے آپ نے. ام ہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریلیٹیو تھی, ان کے رشتے میں تھی رضی اللہ تعالیٰ. وہ بوڑھی ہو گئی تھی, کمزور ہو گئی تھی, نظر بھی کمزور ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ان کے پاس ملنے کے لیے گئے, تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں بہت کمزور ہو گئی, میرے سے اب زیادہ اعمال, نہ میں جہاد میں جا سکتی ہوں, نہ میں جنگ لڑ سکتی ہوں, نہ میں اچھا ان کو رشک ہوتا تھا یہ میرے سے آگے جائی جا رہے اور میں پیچھے رہ گئی ہوں. تو مجھے کچھ یعنی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, شارٹ کٹ بتاؤ مجھے, اسمارٹ ورکنگ. سارے کیا کر رہے ہیں ہارڈ, مجھے کچھ اسمارٹ چیز بتا دو, میں وہ کر لیتی ہوں تاکہ میں ان کے برابر ہو جاؤں. کس میں؟ کوانٹٹی میں. کوالٹی میں آپ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. کوالٹی میں وہی ہوتا ہے جو عملاً وہ کام کر رہا ہے, لیکن کم از کم نمبروں میں تو ہو جاؤ نا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ نمبروں کے اندر یعنی کہ 100 نیکیاں ہیں, 200 نیکیاں ہیں, اس کی 200 نیکیاں, اس کی 200 نیکیاں, تو میری بھی 200 تو ہو جائیں, لیکن کوالٹی میں اسی کی زیادہ ہوتی ہیں جو باقاعدہ عمل میں وہ کام کر رہا ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام ہانی آپ سب سے پہلے 100 دفعہ کیا کہیں؟ سبحان اللہ. اس سے کیا ہوگا؟ یہ سنیے گا, اللہ اکبر, قسم سے اتنا رشک پیدا ہوتا ہے, میں مان ہی نہیں سکتا ایمان والا ہو اور اس کو عادت نہ بنا لے, میں نہیں مان سکتا. انہوں نے کہا کہ 100 دفعہ جو کہتا ہے سبحان اللہ, بنی اسرائیل یعنی کہ بنی اسماعیل
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ جد امجد، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ بنی اسماعیل کی اولاد میں سے 100 غلام آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے جو کہتا ہے 100 دفعہ سبحان اللہ۔ ایک غلام آزاد کرنے کا اجر پتہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، صرف ایک غلام آزاد کریں۔ اور یہاں پہ غلام کون سا ہے؟ نبی کی اولادوں میں سے، نبی کی اولادوں میں سے ایک بھی نہیں ہے، کتنے؟ 100 ہیں۔ وہ 100 غلام آزاد کرنے کا اجر ہے جو صرف کیا کہہ لے؟ 100 دفعہ سبحان اللہ۔ تو ظاہری بات ہے وہ مسکرا دی کر دس از ٹو مچ، لیکن ابھی اینڈ نہیں ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا جو کہتا ہے 100 دفعہ الحمدللہ، 100 اونٹ، 100 گھوڑے، بما ساز و سامان، یعنی کہ اس کے اوپر ساری گدی شدی لگی ہوئی ہے، تلواروں کا جہاد کا پورا سامان ہے اس کے اوپر، 100 گھوڑے ساز و سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو اجر ملتا ہے وہ اس کو ملتا ہے جو صرف 100 دفعہ الحمدللہ کہتا ہے۔ اندازہ لگائیں۔ اب یہ صرف ٹائم کتنا؟ 3 منٹ، ابھی تک ہم 3 منٹ پہ پہنچے ہیں۔ تیسری چیز جو کہتا ہے 100 دفعہ اللہ اکبر، 100 اونٹ اس کی رسیوں کے ساتھ اور ساز و سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں مقبول اونٹنیوں والا اجر ملتا ہے اس کو۔ اللہ قبول کی ہوتی ہیں وہ، یعنی جو اللہ نے قبول کر لی ہیں 100 اونٹ کسی کے اجر کے، اس کے برابر اجر اس کو دیتا ہے جو 100 دفعہ کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر کہتا ہے۔ اور جو 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، زمین آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے جو ابھی تک سائنس کو نہیں پتا، جو ابھی تک ناسا کو نہیں پتا، پہلے کا نہیں پتا، تو بھائی زمین آسمان میں جتنا خلا ہے وہ خلا بھر جائے جتنی نیکیاں بنتی ہیں وہ اس کو ملتی ہیں جو 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ حد نہیں ہے ویسے۔ اب جو بندہ یہ نہیں کر رہا میرے بھائی کتنا بڑا لوزر ہے۔ اور لٹرلی 6 منٹ لگتے ہیں، 6 سے 7 منٹ، اور ہم لگائیں گے جب ہمارا یہ لیکچر تھوڑا اینڈ پہ پہنچے گا ہم یہ لگائیں گے۔ اچھا 100 پہلا کیا کرتا ہے؟ ایک ایک کر کے 100 دفعہ سبحان اللہ کہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فارغ اسماعیل، ہاں 100 دفعہ الحمدللہ کہے تو ہاں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں دینے کا اجر، 100 دفعہ اللہ اکبر، 100 اونٹ بما ساز و سامان، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ، عرش نہیں آسمان، زمین آسمان خلا ہے وہ نیکیوں سے بھر جاتا ہے سبحان اللہ، صرف 6 منٹ۔ اب ہماری جو ایگل لیڈ چل رہا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم ایزی لیتے ہیں، یہ ہیوی چیز ہے۔ اب آپ 7ویں حدیث دیکھیں، حد ہی ہر چیز ہی حد ہے۔ ایک دفعہ ہمارے نبی کا طریقہ چیک کریں، پتہ نہیں کیسے لگتے ہوں گے ہمارے نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ باہر آئے کہیں سے تو آپ نے کہا اوے ہتھیار پکڑ لو، ہتھیار پکڑ لو، او بچاؤ بھی بچاؤ، ہتھیار پکڑ لو۔ وہ صحابہ ایک دم سے اپنے موڈ میں بیٹھے ہوئے ایک دم سے اٹھ کے، یاری بات ہے رسول اللہ کے قریب گئے، یا رسول اللہ کو دشمن آ گیا؟ آپ نے کہا ہاں دشمن آ گیا ہے، اور دشمن کون ہے تمہارا؟ مومن کا دشمن تو جہنم ہوتی ہے، مومن کا دشمن تو آگ ہوتی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لو بچا لو۔ یا رسول اللہ کیسے بچا لے؟ آپ نے فرمایا کہا کرو سبحان۔ طریقہ دیکھا ہے صرف اٹینشن لینے کے لیے کہ اٹس ناٹ اے ایزی تھنگ، اٹس ہیوی، یہ بہت ہیوی ہے، ایزی نہ یعنی کہ لوگوں نے ایزی لینا تھا، ہاں یار یہ تو ہم تو اتنا اتنا قرآن پڑھ دیتے ہیں، اتنا دیر یہ کر دیتے ہیں، یہ چھوٹا سا ہے۔ نہ چھوٹا نہیں ہے، اٹس ہیوی، بہت بڑا ہے۔ اس لیے پورا ماحول بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اٹینشن پوری گریب کی، گریب کر کے پھر کیا کہا؟ او بچا لو بچا لو اپنے آپ کو، کیا کہہ کے؟ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ کتنی بڑی چیز ہے یار، یہ کتنی امپیکٹفل ہے۔ پھر اگلی حدیث دیکھیں، یہ تو اور ہی کمال ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی عذرا قبیلے سے لوگ مسلمان ہونے کے لیے، یہ بھی بڑی کمال ہے، 3 دوست آئے اور تینوں نے اکٹھا اسلام قبول کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ان کا خیال کون کرے گا؟ یہ جو بھائی بنتے تھے نا مہاجرین انصار، ہمیں لگتا ہے وہ صرف مدینہ میں آ کے بند بنے، جب جیسے ہمارے نبی مدینہ آئے تو بس بھائی بنے، اس کے بعد نہیں بنے۔ نہیں، جو بھی نیا مسلمان ہوتا اس کو کسی کا بھائی بننا ہے تاکہ وہ سارا اس کا خیال کرے، روٹی کھائی ہے کہ نہیں، پانی کھایا کہ نہیں، نماز صحیح ہوئی ہے کہ نہیں، روزہ صحیح ہوا ہے کہ نہیں، اس کا وضو کا طریقہ ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں، کسی ایک کے ساتھ اس کو باندھنا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی ان 3 کو کون باندھے گا، کون پکڑے گا؟ تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں پکڑتا ہوں۔ تو ان میں سے پہلا جہاد کے لیے گیا، لشکر کے لیے گیا، وہ شہید ہو گئے۔ پھر دوسرے لشکر میں گئے تو وہ دوسرا بھی شہید ہو گئے۔ تیسرا جو تھے وہ بستر کے اوپر ہی فوت ہوئے۔ اب سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ لیکن ایسا نہیں ہوا، انہوں نے خواب دیکھا، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا دیکھو کتنی فکر ہوتی تھی ان کو، خوابوں میں بھی آ رہے ہیں، ہماری خوابوں میں ہمارے رشتہ دار نہیں آتے، اور یہ غیر لوگ تھے بھائی، باہر سے آئے ہیں نا، لیکن ان کے خواب میں آ گئے، اور انہوں نے دیکھا جو بستر پہ نہیں فوت ہوا وہ سب سے پہلے جنت میں ہے، پھر دوسرا شہید ہوا ہے، پھر پہلے والا ہے۔ اب آپ کو جیب جیسے پہلے سے میں نے پوچھ لیا تھا،
تو ان کو بھی یہی عجیب لگا رہے ہیں، نہیں ہمیں تو لگتا ہے جو شہادت پا گیا ہے وہ پہلے جانا چاہیے، اور پھر دوسرے والا، اور پھر ان کو عجیب لگا یہ خواب. وہ رسول اللہ کے پاس گئے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ خواب کی سمجھ نہیں آئی، ہمیں تو یہ لگتا ہے جو پہلے والا شہید ہوا ہے وہ پہلے جانا چاہیے. تو انہوں نے کہا بھائی تمہیں عجیب کیا لگا ہے؟ وہ مومن کہیں زیادہ افضل ہوتا ہے جس کی عمر بڑی ہوتی ہے، اور بڑی عمر میں وہ کیا کہتا رہتا ہے، اور وہ شہادت والوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے. تو بڑی عمر افضل عمر ہے. کب؟ جب یہ اذکار آپ کی زندگی میں ہو، جب یہ سوچ آپ کی زندگی میں ہو، تو وہ شہیدوں سے بھی کیا ہو جاتا ہے، شہیدوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے. سبحان اللہ، یہ صحیح حدیث ہے. تو یہ کتنی ہوگی بھائی؟ 6 ہیں، 6 ہو گئی، 6 ہاں 7 ہو گئی. 8ویں حدیث دیکھیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت ہی زیادہ تقوی والے لوگ تھے، بہت زیادہ. ان کا زہد مشہور. زہد ہوتا ہے جو ہر وقت اللہ والا جو بندہ ہے، بس ہر وقت اللہ سے لو لگانے والا بندہ. تو یہ بہت ہی زیادہ تھے، لیکن ان کو ہر وقت فکر پڑی رہتی تھی میرے سے کوئی آگے نہ نکل جائے. تو رسول اللہ نے ان کو دیکھ کے صحیح نصیحت کی تھی. آپ نے کہا ادھر آؤ ذرا. وہ آئے، آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں میں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جو لوگ تیرے سے آگے نکل گئے ہیں تو ان سے آگے نکل جائے، اور تیرے سے آگے کوئی نہ بڑھ سکے سوائے اس کے جو وہ کرے جو میں کہنے جا رہا ہوں. کہ یا رسول اللہ، کیونکہ انہوں تو اس چیز کے حرص بہت زیادہ تھے. انہوں نے ضرور بتائیں. آپ نے فرمایا 33 مرتبہ 33 مرتبہ 33 مرتبہ اور 34ویں مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہو. تم ان سب سے آگے نکل جاؤ گے، اور سمندر کی جھاگ کے برابر بھی تمہارے گناہ ہوں تو اللہ معاف کرتے. آگے بڑھنے کے طریقے ہمارے نبی کیا بتا رہے ہیں، یہ اصل میں اہم بات ہے. آخری حدیث جو اس ضمن میں ہے وہ اس سے بھی کمال ہے قسم سے. یہ میں نے 1-2-3 لڑکوں کے اوپر اپلائی کی. میں نے کہا یار ایک دفعہ نا کوئی 20-25 دن کر کے تو دیکھ. اس نے گاڑی ڈالی ہوئی تھی یہ رینٹ پہ، اس کا کاروبار نہیں چل رہا تھا. کہتے یقین کرو اس دن کے بعد کوئی دن خالی نہیں جاتا، روز چلتا ہے. یہ چیزیں ایزی نہیں ہیں، لیکن آپ اس کو ایسے نہ کیا کریں میں نے تو کیا تو کچھ ہوا ہی نہیں. آپ یقین سے کریں، بلیف سے کریں. اٹ ہیپنڈ. اور آپ کو پتہ ہے ایک دور آنا ہے قیامت سے پہلے جب مسلمان مومن کی خوراک پتہ کیا ہوگی؟ سبحان اللہ، الحمدللہ. یہ اس کی خوراک ہو، کیونکہ روٹی پانی نہیں ہونا ہے، انتہا درجے کے فتنے ہونے ہیں. تو لیکن وہ مرے گا نہیں. وہ کیا کہے گا؟ سبحان اللہ کہے گا تو اس کی بھوک مر جائے گی. بلیف سے کہے گا، بلیف سے کہے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اب یہ حدیث بڑی کمال ہے. ون آف مائی، اس لیے میں نے اس کو آخر میں رکھا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان جیسے رزق تقسیم کرتا ہے، اللہ ویسے اخلاق بھی تقسیم کرتا ہے. تو کوئی کون ہوتا ہے؟ امیر ہوتا ہے، اور کوئی ایسے ہی اخلاق میں کوئی کیا ہوتا ہے، اور کوئی غریب ہوتا ہے. تو جیسے اللہ رزق تقسیم کرتا ہے ویسے ہی اخلاق تقسیم کرتا ہے. اب اخلاق کی والی جو بات ہے، جو رزق ہے اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، چاہے کس سے محبت کرے چاہے کس سے محبت. فرعون کے پاس رزق نہیں تھا، ابو جہل کے پاس رزق نہیں تھا، نمرود کے پاس رزق نہیں تھا، ان سب کے پاس تھا. یعنی رزق کے معاملے میں اللہ تفریق نہیں کرتا، اللہ سب کو دیتا ہے. بل گیٹس کافر ہے، یہودی ہے، لیکن رزق تو دیا ہوا ہے. اسرائیل کے پاس دیکھو کتنا پیسہ ہے، ہر کمپنی کے پیچھے جو ہے نا اسرائیل کھڑا ہوا ہے. اللہ رزق سب کو دیتا ہے، لیکن ہدایت، یہ اخلاق، یہ محبتیں صرف اس کو دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ بات کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے اگر کسی کے لیے تہجد پڑھنے میں دشواری ہو، وہ تہجد پڑھنا چاہتا ہے، نمازوں کی تو چھوڑ دو نا بھائی، نمازوں سے آگے جانا چاہ رہا ہے، یعنی پروگریس کرنا چاہ رہا ہے، اس کو دشواری ہو رہی ہے. دوسرا، وہ بخیل ہے، کنجوس مکھی چوس ہے، جیب میں ہاتھ نہیں پڑتا، صدقہ کرنے کا دل نہیں کرتا، پیسہ دینے کا دل نہیں کرتا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا دل نہیں کرتا. اور تیسرا، بزدل آدمی ہے، ڈرپوک آدمی ہے، اپنی بات کسی کے سامنے رکھ نہیں پاتا، دشمن سے بہت زیادہ ڈرتا ہے، لوگوں سے بہت زیادہ ڈرتا ہے. وہ کیا کرے؟ اب آپ کو بتاؤ وہ کیا کرے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. اس کو کثرت سے پڑھا کرے. ایک تو اللہ یہ ساری بیماریاں ختم کر دے گا. اس میں کیا آ جانی ہے اصل میں چیز؟ پروگریسو مائنڈ ہو جانا اس کا. وہ پروگریس کرنے لگے گا، ترقی کرنے لگے گا، ہر چیز اس کی بڑھنے لگے گی. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کہہ رہے ہیں؟
اللہ صرف محبت کرنے والوں کو کیا کرتا ہے؟ اخلاقیات یا ان کو محبت کرنے والوں کو ہدایت دیتا ہے. جس سے اللہ محبت کرتا ہے نا یہ نشانی ہے وہ یہ 4 ذکر کرتا ہے. یہی تو بات ہو رہی ہے نا. یعنی کہ میں نے آپ کو بار بار کہا ہے ہم اس طرح بات کر رہے تھے, ایسے بھی بات وہ صحیح ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یعنی کہ ایک تو یہ نا ایسے کرو گے تو کیا ہوگا, یہ ہوگا, لیکن اگر تم ایسے کر رہے ہو تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ مکمل ہو گیا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہدایت یا اس طرف لاتے ہی اس کو ہوں جس سے میں. اب آپ بتائیں جو یہ کرتا ہے وہ ڈپریس ہو سکتا ہے؟ وہ ڈپریس ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ اس کو پتہ ہے میں اگر یہ کر رہا ہوں تو یہ اللہ کی محبت کے ساتھ کر رہا ہوں. ایک گالیاں دے رہا ہے نا, ایک تو ایف ورڈ یوز کر رہا ہے بار بار, اور میں اسی جگہ پہ بیٹھ کے کیا بار بار یوز کر رہا ہوں. فرق کیا ہے؟ اس کا اللہ کوئی اور ہے, میرا کوئی اللہ اور ہے. اس کو بولنے نہیں دے رہا اور مجھے تو 100 بار بول یار. اچھا ایک اور طریقہ دیکھیں آپ. اللہ اکبر. آپ نے کبھی چھوٹا سا بچہ ہے نا جو پہلی بار بولے, یہ جب پہلی بار بولا ہوگا, پتہ نہیں تاہا کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے, تو پہلی بار بچہ بولتا ہے نا امی ابو, تو امی کیا کہتی ہے؟ ایک دفعہ پھر بولنا, ایک دفعہ پھر بولنا بیٹا پلیز پلیز, وہ ویڈیو بنانی ہے, کچھ چیز کرنی ہے. اوہ پہلا ورڈ بولا اس نے, امی بولا, پانی بولا, کرتے ہیں نا, پیارا لگتا ہے. جس سے پیار ہوتا ہے اس کا پہلا لفظ کیا ہوتا ہے؟ اچھا جو اچھا گائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ دوبارہ گانا. جو اچھا بولے مکرر ایک دفعہ. اللہ بھی ایسے کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کو کوئی بندہ پیارا لگ جاتا ہے نا تو اللہ کہتا ہے ایک دفعہ پھر کہیں یار. سمجھ آ رہی بات کی؟ بندے نے کہا سبحان اللہ, او ہو مزہ آ گیا, ایک دفعہ پھر کہو, پھر وہ 100 بار کہتا ہے, پھر وہ کنسسٹنٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ اللہ کو وہ بندہ پیارا لگ گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے بار بار میرا نام لے. ہاں تو نے نہیں لینا, تو نے نہیں لینا, تو نے نہیں لینا, یہ لے گا. اس کا نام لینا مجھے اچھا لگتا ہے, تیرا نام لینا بھی اچھا نہیں لگتا. یہ توفیق کی بات ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس لیے کہتے ہیں جس کے اوپر اللہ کی نظر کرم ہو وہی مسجدوں میں آتا ہے, وہیں ایسے بیٹھ کے بات سنتا ہے, اسی کے منہ سے یہ نکلے گا. تو اب یہ نشانی بھی ہو گئی کہ آپ کو اللہ سے کتنی محبت ہے. جو زبان پہ یہ 4 اذکار اس کی عادت بن جائے, اس کو کنفرم بات اللہ سے محبت ہے. کیونکہ اللہ سے نفرت کرنے والا یہ کبھی کر ہی نہیں سکتا. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن, یہ پاسبل نہیں ہے. تو اب ہم آپ اگر 8 ریمائنڈ کرا دو. پہلی والی نصیحت ہے, یعنی یہ اذکار ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہے؟ امت کو نصیحت ہے. دوسرا ویسے ہی بتاؤ یار اگر یاد ہے تو. ہیں پتے جھڑتے ہیں. اوکے تیسری تھی, چلو ٹھیک ہے, پتے جھڑتے ہیں کس سے؟ سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ اکبر. چوتھی تیسری اشراق. شہد کی مکھی والی. کیا شہد کی مکھی؟ کیا شہد کی مکھی اپنے اس کے گھومتی ہے, بن بناتی ہے, ویسے اذکار جو ہے اللہ کے عرش کے گرد بن بناتے ہیں. دعا قبولیت کے لیے تو کتنی دفعہ؟ 10 مرتبہ. کیا؟ اللہ اکبر. 5ویں بتایا کہ اس کے کہنے سے کتنا ثواب ہوگا. سبحان اللہ کہنے سے آپ کو کچھ 100 غلام آزاد کرنے کا. کس کے 100 غلام کس کے؟ اسماعیل کی نسل سے, نسل سے. خاندان میں جو بھی ہے. تو باقی الحمدللہ کہنے سے 100 گھوڑوں کا 100 گھوڑے. لا الہ الا اللہ کہنے سے اللہ اکبر. اللہ کہنے سے 100 اونٹوں کے ہاں. لگے ہوئے, اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ. اور پھر وہ زمین اور آسمان زمین کے آسمان. جو خلا اس کے برابر نکلی آپ کو. جزاک اللہ. چھٹی کوئی شخص اگر تہجد پڑھنا چاہے لیکن نہیں پڑھ سکتا, کمزور ہے. کمزور ہے, اصل میں جو بندہ کمزور ہے, ڈسٹرکٹیو ہے, ڈسٹرکٹیو سمجھ رہے ہیں, اس نے کنسٹرکٹیو بننا ہے, وہ یہ کرے. آ رہی سمجھ؟ ہاں حدیث شکایت ہے بھائی, حدیث ساری پڑھو. شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اصل میں تو وہ کمال بات ہے. نہیں بول گئے یاد ہے بھائی. یہ والی حدیث کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ابھی آخری والی وجہ. ہاں شیطان کیا بولو؟ ہاں بولو. وہ تو انہوں نے بتا دی نا انکل نے. اللہ جیسے رزق تقسیم کرتا ہے ویسے. ہاں بول, بولو. ہاں بولو آگے. جیسے
اللہ رزق سب کو دیتا ہے چاہے محبت کرے یا، لیکن ہدایت صرف اس کو دیتا ہے جو جس سے اللہ محبت کرتا ہے. تو اب وہ ہدایت والی چیز کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. آگے آگے آپ نے اخلاق کی اور کوئی؟ اخلاق بھی ہدایت ہوتی ہے نا. اخلاق کی بات کی. کون سی رہ گئی ہے؟ ایک میں اٹھ گیا تھا یہاں سے. دشمن سے بچا لو، اپنے آپ کو بچا لو. تو کون دشمن ہے؟ جہنم. اور کیسے بچا لو؟ جزاک اللہ. اور کون سی رہ گئی ہے؟ ہاں حضرت ابو ذر غفاری ہاں کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری تو نہیں ہوتا لیکن آگے؟ سب سے آگے نکل گئے اموال وغیرہ میں. تو انہوں نے ویری وہ گڈ، دیکھ ویری گڈ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، ان سے کہا کہ آپ میں کیسا عمل نہ بتاؤں جس سے آپ آگے بڑھ آپ جاؤ. سے آگے ہیں ان سے بھی آگے ہاں. نکل گئے. تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ تو انہوں نے آگے سے تو وہ سبحان اللہ. ایک رہ گئی ہے نا. دو شہید ایک منٹ، وہ ہوگی ہے. 3 دوست، تو وہ کیا ہوا؟ لیکن پہلے کون جاتا جنت میں؟ ہاں. کیوں؟ کیونکہ اس کی لمبی عمر ہوئی. لیکن لمبی عمر کے ساتھ وہ کیا کرتے رہے؟ یہ ہاں، لمبی عمر فائدہ کوئی نہیں ہے. لمبی عمر اس کے ساتھ اس کی ہوگی. تو وہ ان سے بھی کیا ہو گئے؟ آگے نکل گئے، آگے نکل گئے. ایک رہ گئی ہے بلا؟ ساری ہو گئی. صحیح ہو گئی. اچھا اب نا اٹھنے سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ ذکر کرنے سے یہ کر دیں گے. اور میں ٹائم رکھنے لگا ہوں، ٹھیک ہے؟ ٹائمر، باقاعدہ ٹائمر. اس کی وجہ کیا ہے؟ شیطان میں نے کہا بڑی خبیث ہے، ابھی ادھر ہی ہے نا. اس نے کیا کہنا ہے؟ کریں گے، کرو، کر کے دیکھ لو. اور یہ جو ہے نا بڑا چھوٹا سا ٹائم لگتا ہے. یہ صرف آپ نا سن کے ایسے لگتا ہے ہاں تھوڑے ٹائم لگتا ہے تو یہ تو میں رات کو سوتے ہوئے کر لوں گا. نہیں، ابھی کرنا ہے. اچھا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جو میں جات میں نماز کے بعد 33 مرتبہ کرتا ہوں تو 5 نمازوں کا تو 150 پونے 200 بن جاتا ہے. نہیں 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 نہیں، یہ جو اجر ہے نا وہ ایسے ہی لینا ہے، 100 دفعہ کرنا ہے. آپ نے ایک تسبیح بس 4 کی کرنا ہے، وہ علیحدہ ہے، اس کا اجر بھی علیحدہ ہے. یہ جو ہم گیم کر رہے ہیں اس کی علیحدہ سین ہے. یعنی اس کو زندگی میں سیپریٹ کر کے ایک تسبیح ایڈ کرنی ہے آپ نے، 100. تو یہ جو کچھ ہم نے بولا ہے یہ سارا کچھ آپ کو سارا کچھ ملے گا جو کچھ ہم نے بولا ہے. بس ایک تسبیح کر لیں اور اس کے ساتھ صرف ایک تسبیح ایڈ کر لیں اور استغفر اللہ. بس آپ نے کہنا استغفر اللہ. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں ہاں بولو. رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ نے کہا تھا کہ 33 دفعہ اللہ کو اور 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ، یہ نماز کے بعد بنائی یا اس میں؟ ہاں ہاں نماز کے بعد بنائی. ایک اور چیز ویڈیو بند کروں. ہاں ہاں کر دیں. ہاں بولو. وہ یہ تھی کہ مطلب اس کو جب مرضی علیحدہ بھی کر سکتے ہیں، سیپریٹ بھی کر سکتے ہیں. بس ایک تسبیح کرنی ہے یار نمازوں کے علاوہ. اور نماز